جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب اب جیل سے الیکشن لڑیں گے، اس حوالے سے انہوں نے اپنے فارمز وغیرہ جمع کروانے کی بھی ہدایات دے دی ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی، آلدو کہ اس میں کوئی صحافی موجود نہیں تھا، خود ہی وہ کیمرے سے بات کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کو پریس کانفرنس کہا گیا۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے دور میں اتنی کی چیز تھی، بعد میں اتنی مہنگی ہو گئی۔ تو بہت سارے اس طرح کے آپ بیانات سنتے رہتے ہیں۔ اب ایک کمپیریزن آج کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا ہوا تھا، یہ مہنگائی کا موازنہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اس کے بعد زرداری صاحب کا دور آیا، اس کے بعد میاں صاحب کا دور آیا، اس میں مختلف قیمتوں کا موازنہ انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ یہ اخبار میں چھپا ہوا ہے، ذرا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آٹا، وہ پرویز مشرف جناب جس کو ڈکٹیٹر کہتے تھے، جس کو بہت برا کہتے تھے، اس کے دور میں آٹا 17 روپے کلو تھا۔ اگر یہ ہے کہ جی ہمارے دور میں قیمتیں بڑی سستی تھیں تو ہم بڑے بہتر ہیں، تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں 17 روپے کا آٹا تھا، زرداری صاحب کے دور میں وہی آٹا 34 روپے کا ہو گیا، اور میاں صاحب کے دور میں وہی آٹا 42 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح چینی 25 روپے پرویز مشرف کے دور میں، زرداری کے دور میں 48 روپے، اور میاں صاحب کے دور میں 62 روپے۔ سبزیاں جناب 10 سے 15 روپے کی کلو ہوتی تھیں، اسی طرح زرداری صاحب کے دور میں 30 روپے کلو ہوتی تھیں، اور میاں صاحب کے دور میں 40 سے 60 روپے کلو ہوتی تھی۔ دال چنا 20 روپے فی کلو، زرداری صاحب کے دور میں 40 روپے فی کلو، اور میاں صاحب کے دور میں 150 روپے۔ دال چنا جتنی مہنگی ہوئی زرداری صاحب کے دور میں ڈبل ہوئی، اور وہ 3 گنا ہو گئی جناب اس کے بعد میاں صاحب کے دور میں 160 روپے کی۔ پھر سفید چنے جناب 23 روپے کلو ہوتے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں 45 روپے کلو اور 160 روپے، مطلب کہ ہوشربا قسم کا اضافہ ہوا کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں 23 روپے اور دوسری طرف 160۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مشرف صاحب کے دور میں اور میاں صاحب کے دور میں مہنگائی کتنی زیادہ تھی۔ بیچ میں جو بفر تھا وہ یہ تھا، زرداری صاحب کا دور تھا جس میں قیمتیں ڈبل ہوئی، لیکن جب میاں صاحب کا دور آیا تو 3-4 گنا قیمتیں بڑھ گئیں۔ اچھا، اسی طرح دال ماش 30 روپے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، 50 روپے زرداری صاحب کے دور میں۔ اب یہ سنیں، میاں صاحب کے دور میں جب آپ کو پتا ہے کہ ان کی 2013 میں حکومت آئی، 280 روپے تک دال ماش گئی۔ جی ہاں جی، زرداری حکومت اس کو 50 روپے پہ چھوڑ کے گئی تھی، پرویز مشرف اس کو 30 روپے پہ چھوڑ کے گیا تھا، یہ اس کو 280 تک لے کے گئے۔ اسی طرح جو دودھ ہے 32 روپے فی لیٹر تھا پرویز مشرف کے دور میں، زرداری کے دور میں ڈبل ہو گیا، 60 روپے فی لیٹر ہو گیا، اور میاں صاحب کے دور میں 80 سے 100 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ اسی طرح چکن مرغی جو تھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں کلو جو ہے 100 روپے سے کم تھی، 80 روپے کلو مرغی ہوتی تھی۔ زرداری صاحب کے دور میں آ کے وہ 150 روپے ہو گئی، اور بڑا لوگوں نے کہا جی بڑی مہنگی ہوگی، اور پھر میاں صاحب کے دور میں وہ 200 سے 250 روپے تک کلو رہی۔ تو یہ وہ موازنہ ہے قیمتوں کا۔ اگر آپ پرویز مشرف کے دور کی قیمتیں دیکھیں، بیچ میں زرداری صاحب کا دور دیکھیں، پھر آپ میاں صاحب کا دور دیکھیں، تو ہوشربا قسم کا قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ تو اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی میرے دور میں اتنی قیمت تھی تو اگلے دور میں اتنی تھی، ایسے تو نہیں ہوتا، ہر دور کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں۔ پر اینی وے جو موازنہ ہر کوئی کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی یہ جو موازنہ ہے یہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں، جو اخبار میں بھی چھپا ہوا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب جناب انہوں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور زلفی بخاری صاحب کو انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں، اور زلفی بخاری صاحب نے اپلیکیشن فارم جمع کر دیا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو چانسلر کا الیکشن ہے اس کے لیے عمران خان صاحب مقابلے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور ان کے فارم سبمٹ ہو چکے ہیں، اور اب ان کی جو کمپین ہے وہ رن کی جائے گی۔ اور زلفی بخاری صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے کہ وی لک فارورڈ ٹو ایوری ون سپورٹ فار ہسٹورک کمپین، کیا وہ کمپین چلائیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور آکسفورڈ یونین کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کنوکٹڈ ہے اور عمران خان یہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ تحریک ان کی آگے کس طرح چلتی ہے، ان کی کمپین کس طرح آگے جاتی ہے۔ اور وہ زلفی بخاری صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بھرپور طریقے سے اس کمپین کو چلائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف 22 تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، جلسے کی بھرپور تیاریاں ہیں۔ خیبر پختونخوا سے بہت سارے لوگ آئیں گے، پاکستان بھر سے لوگ آئیں گے، پنجاب سے بھی لوگ آئیں گے۔ 22 تاریخ کو یہ جلسہ ہوگا۔ شیر افضل مروہ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ NOC کینسل بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم جلسہ کریں گے، اور اس دفعہ دیگر لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ ریگارڈ لیس NOC کینسل ہوتا ہے یا نہیں، ترنول میں جلسہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا پاور شو ہوگا، اور بڑے عرصے کے بعد یہ پنجاب میں اور ایک طرح سے پنجاب کی سرحد میں
کہ پنجاب کی سرحد کے ساتھ مطلب کیپٹل میں، اور دوسری طرف خیبر پختونخوا بھی زیادہ دور نہیں ہے، تو بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس میں آتے ہیں. سوابی میں بھی جلسہ بہت بڑا تھا، لیکن انتظامات کے حوالے سے تھوڑی وہاں پہ گلے شکوے لوگ کرتے رہے. اب ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر کیسا انتظامات ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں آتے ہیں. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. بڑے عرصے کے بعد پنجاب کی عوام جو بیٹھی ہوئی ہے، صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے سیاسی ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے، جلسوں میں جانا ہے، وہ بھی اس میں آ سکیں گے. تو 22 تاریخ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا پاور شو ہوگا. اور ان کے ایک رہنما سے میری بات بھی ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے بڑی تیاری کی ہے اور بہترین قسم کا یہ جلسہ ہوگا. علی امین صاحب آئیں گے خیبر پختونخوا سے، ملک بھر سے قیادت آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ جب یہاں سے نعرے لگیں گے تو اڈیالہ جیل تک جائے گی اس کی آواز، اور عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے سنیں گے ہم اتنا بڑا جلسہ کریں گے. تو تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں جناب وہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے. اچھا جی، یہ سامنے تصویر آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو دینگا مشتی ہو رہی ہے، ایک طرح سے لڑائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مارا پیٹا جا رہا ہے. یہ ترکی کی پارلیمنٹ میں جناب یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ ایک چیز کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں کی اور پھر گتم گتا ہو گئے، لڑائی ہو گئی. وہاں پہ ایک ان کے ممبر پارلیمنٹ ہے جو جیل سے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ الیکشن جیت لیا تھا، اور ایز اے رکن اسمبلی جو ان کا استحقاق ہے اس میں جو کچھ چیزیں ہیں اس کو واپس لے لیا گیا ہے. اور وہاں پہ ایک کی جانب سے، ایک پارٹی کی جانب سے، یعنی جو حکمراں پارٹی ہے ان کی جانب سے اپوزیشن کو کہا گیا کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور اس کے اوپر لڑائی ہوئی اور وہاں پہ کافی مار کٹائی ہوئی. اور پھر وہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گارڈین بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور اچھی بلی وہاں پہ مار کٹائی ہوئی اور ایک دوسرے کے اوپر کافی زیادہ الزامات لگے. اچھا، پاکستان میں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں تقسیم کی سیاست، نفرت کی سیاست. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جاپان کی اسمبلی کی بھی دیتا ہوں کہ وہاں پہ کتنی لڑائیاں شائیاں ہوتی رہتی ہیں. دنیا بھر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اب یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست میری سمجھ سے باہر ہے. اب ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ملک لوٹا ہے، انہوں نے چوری کی، تو وہ ان کو کیا کرے، ان سے محبت کی سیاست کرے. وہ یہی کہے کہ جناب ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کا موقف درست نہیں ہے. تو یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ سیاست تو ہوتی ہی تقسیم کی ہے. سیاست تو کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوتی کہ جناب وہ بھی بہت اچھا ہے اور میں بھی بہت اچھا ہوں. دنیا میں آپ بتا دیں کیا امریکہ میں محبت کی سیاست ہوتی ہے؟ تو یہ ایک انتہائی بھونڈا قسم کا بیانیہ بنایا گیا کہ جب آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جب عوامی پاپولیرٹی آپ کو حاصل نہیں ہے، عوام کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہے، تو یہ فیشنیبل بن گیا ہے کہ جو نفرت کی سیاست، وہ جو تقسیم کی سیاست. یہ بالکل ربش قسم کا بیانیہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ نفرت کی سیاست اور تقسیم کی سیاست. ہاں، نفرت کی سیاست وہ ہوتی ہے کہ جو آپ مائنورٹیز کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، آپ لوگوں کو غدار کہیں، آپ لوگوں کو دوسرے ملکوں کا ایجنٹ کہیں، اس قسم کی جو باتیں کہنا وہ نفرت کی سیاست ہوتی ہے. باقی سیاسی اختلاف، کرپشن کے الزامات یہ جس کے اوپر لگتے ہیں لوگ دنیا بھر میں ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں. ٹرمپ کے اوپر ریپبلکنز جو ہیں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ٹرمپ کے اوپر لگاتے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے اگر میں صدر ہوتا تو ہیلری کلنٹن جو ہے وہ جیل میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ بڑی کرپٹ ہیں. وہ اس قسم کے الزام لگاتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں حالیہ الیکشن ہوئے، وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر بہت سارے الزامات وغیرہ بھی لگائے گئے. تو یہ نفرت کی سیاست یہاں پہ ایک فیشنیبل ٹرم بن گئی ہے، اور جو اصل نفرت کی سیاست ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. جہاں مائنورٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو وہ نفرت کی سیاست پہ کوئی بات نہیں کرتا. لیکن ہاں، اپنے پولیٹیکل مفاد کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی نفرت کی سیاست ہو رہی ہے. منکی پاکس پاکستان پہنچ گیا ہے. یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، گارڈین بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو اسکریننگ ہو رہی ہے گلوبلی اس کو سٹیپ اپ کیا جا رہا ہے، اور آؤٹ سائڈ افریقہ اب مزید کیس آنا شروع ہو گئے. پہلے افریقہ میں اس کے کیس آئے تھے، اب تو اطلاعات اس طرح کی کہ پاکستان میں بھی اس کے کوئی کیس آ چکے ہیں. آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کے آگے پیچھے کوئی اس طرح کا بندہ ہو اس کو آئسولیشن میں رکھیں، بالکل اس کے قریب کوئی نہ جائے. میڈیکل ایڈوائس لیں، فوراً حکام کو بتائیں، اتھارٹیز کو بتائیں، اور اس میں جو آپ کی مقامی ہیلتھ اتھارٹی ہے ان سے تعاون کریں. یہ خدا نخواستہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہو جائے تو بہت ہی کوئی انسان بالکل نہیں بچے گا. اس کی اگر اچھے طریقے سے میڈیکل کیئر ہو تو بالکل اس کی کیور ہو جاتی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو احتیاط کریں، اور دوسرا جو ہے اگر کسی کو ہے تو بالکل نہ چھپائیں. اگر آپ چھپائیں گے تو اس سے وہ اور چیز پھیلے گی. تو اپنے آگے پیچھے نظر رکھیں. منکی پاکس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پاکستان میں بھی پہنچ چکا ہے. ایلن مسک صاحب نے کہا ہے جناب کہ وہ برازیل سے اپنے آپریشنز جو ہیں وہ پل کر رہے ہیں. ایکس اپنا عملہ وہاں سے بلا لے گا کیونکہ سینسرشپ کے آرڈرز وہاں پہ آئے ہیں. جج نے ان کو آرڈر کیا ہے کوئی سینسرشپ کے. اور ایلن مسک صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے کہ ڈیو ٹو ڈیمانڈز بائی جسٹس آگے
ایک بندے کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ ان برازیل دیٹ وڈ ریکوائر اس ٹو بریک، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سیکرٹ میں برازیل کا، ارجنٹینا کا، امریکہ کا اور انٹرنیشنل لا توڑنا پڑے گا، وہ اس قسم کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے سینسرشپ کے حوالے سے، تو ہم اب ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، ہم جو ہے اس ملک سے اپنے آپریشنز ختم کر رہے ہیں، ہم پل آؤٹ کریں گے۔ گلوبل جو افیئرز ہیں، گلوبل گورنمنٹ افیئرز ایکس کے، انہوں نے بھی اس حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ لاسٹ نائٹ جو یہ شخص ہے اس نے جو ہے ہمیں تھریٹن کیا ہے، اس بندے کا نام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس بندے کو ٹیگ بھی کیا ہوا ہے جو ادھر کے برازیل کے ایک جو ہے بندہ ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انتظامیہ کا بندہ یا آپ حکومت کا بندہ کہہ سکتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، پھر آپ کنفیوز ہوں گے، صرف سادہ سی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ برازیل کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ سینسرشپ پالیسیز ہیں، آپ ٹویٹر کو اس طرح چلائیں۔ ایلن مسک نے کہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، پھر ان کا جو لوکل ریپرزینٹیٹو ہے اس کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی گئی برازیل میں حکومت کی جانب سے۔ ایلن مسک نے کہا ہم اپنے آپریشنز وہاں سے پل آؤٹ کر رہے ہیں، ساتھ اس بندے کو ٹیگ بھی کر دیا ہے، پوری دنیا کو پتہ بھی چل گیا کہ جناب وہ بندہ جو ہے برازیل کا کون ہے، اور ادھر سے جو ان کو لیٹر وغیرہ دیا گیا ہے برازیل کی حکومت کی جانب سے، عدالت کی جانب سے جو حکم وغیرہ آیا ہے، اس کے اوپر بھی جناب انہوں نے وہ پورا لیٹر بھی شیئر کر دیا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور اب کافی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے برازیل کی حکومت کے اوپر۔ تو اسی طرح اگر پاکستان کی حکومت کو بھی ایکس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر کھل کے ایکس کو بتا دیں جناب کہ ہم آپ کو بین کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے، آپ یہ کریں۔ تو اس لیے کہ یہاں پہ لوگ وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں جو ادھر ایشو ہے ان کو بھی کھل کے ایکس سے بات کرنی چاہیے، جو تحفظات ہیں اس سلسلے میں، تاکہ وہ تحفظات دور ہوں اور ایکس جو ہے وہ پاکستان میں پراپر طریقے سے چل سکے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔